آج کل نوجوان لڑکیاں جو کالج کے ہیں اور خواتین کو ان لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف کیسے لائیں؟ جو دین سے دور ہے ان لوگوں کو کیسے لانا؟ دیکھیے قرآن و حدیث کے سے قریب وہ لڑکیاں جو دین سے دور ہیں ان کو ہم کیسے لائیں؟ تو اس کے کئی طریقہ کار بہرحال ہو سکتے ہیں، مطلب کئی طریقوں سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اب ڈپینڈ ہے وہ لڑکی، اس کی حالات اور وہ کس برائی میں مبتلا ہے، اس کو کیسے اس سے آپ نکالیں گے اپنی شخصیت کو خراب نہ کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے اب اس کے لیے آپ کو حکمت، حالات، کتاب و سنت کی گائیڈنس کے بعد یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر لڑکیاں انٹرسٹڈ ہے کیمپس میں جانے کے لیے، تو آپ کیا کریں؟ ونٹر تھا آپ کیسی دسہرے کا اور سمر آئیں گا، تو سمر یا ونٹر میں آپ کیا کریں؟ نوجوان لڑکیوں کے لیے کیمپ رکھیں۔ کیمپ کا ٹائٹل کچھ اور ہوگا اور اس میں اسلامک سبجیکٹ بھی پڑھا دیے جائیں گے۔ جیسا ہم لوگ ونٹر کیمپ رکھتے ہیں، دیوالی کی چھٹیوں ہاں بس ہوتا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ لڑکیوں کے لیے ہی ہوتا ہے، لڑکوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ سمر میں لڑکی دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو ونٹر کیمپ میں لڑکیاں آتی ہیں اور یہ سب یوتھ لڑکیاں جو 11 سے لے کر گریجویشن فائنل ایئر تک کی بچیاں اس میں آ سکتی ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی گریجویشن۔ پھر اس میں آتے ہیں اور ڈیلی کے کچھ جنرل سبجیکٹس اور کچھ اسپیشل ٹاپکس ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈیبیٹس ہم رکھتے ہیں۔ ایسا اس میں جو اٹریکشن اسی سے ہوتا ہے۔ اگر آگے خالی توحید پہ ایک لیکچر، سنت پہ ایک لیکچر، سیرت پہ ایک لیکچر ہوگا نہیں ہوگا، ان کو نہیں جمتا۔ آج کا ایک تھیم ہے، سمجھ لیجیے اس تھیم پر یہ بات ہوں گی، یہ بات ہوں گی، یہ بات ہوں گی، اور آخری میں ایک ڈیبیٹ بھی ہوگا اس تھیم پر۔ جیسا فار ایگزامپل ایک ڈیبیٹ ہے ہمارا، سمجھو آج کی تھیم ہے میرج، اسلامک میرج، اس میں افیئرس اور یہ سب کور کر دیا۔ بعد میں 2 گروپ بنائے اور ارینج میرج اور لو میرج کرو ڈیبیٹ۔ ان کا جذبہ جاگتا، انتھوزیازم آتا، انٹرسٹ جاگتا، پوائنٹس آتے مختلف نکل کے، شریعت کی باتیں آتی، اسلام کیا بولتا ہے، ان کا مطلب ان کی سوچ کیا وہ نکل کے آتی۔ سامنے والے پھر اپنے کو بھی تیاری کرنے میں آتی ہے کہ اچھا لڑکیاں ایسا سوچے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک خاتون ہے، وہ اپنے والد کو بولی کہ مجھے یہ لڑکے سے محبت ہے، مجھے کو اس سے شادی کرنا ہے۔ اب والد بھی پریشان ہوا، یار بچی میں اتنی ہمت کیسے آ گیا؟ تو کہا اس میں کیا ہے، حضرت خدیجہ نے خود رشتہ بھیجا اللہ کے رسول کو، تو میں ہی بھیج رہی ہوں۔ میں تمہارے افیئر سے حضرت خدیجہ کا جو معاملہ ہے وہ بہت مختلف تھا۔ انہوں نے اپنے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، اس زمانے میں ولایت وغیرہ کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، وہ خود اور لیڈی شادی شدہ اور 2 مرتبہ مطلقہ یا بیوہ تھی۔ انہوں نے ایک ذمہ دار خاتون کو وہ کیا، پھر وہ خاتون نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، پھر آپ کے چچا اس بات پہ راضی ہوئے، پھر آپ نے نکاح پڑھایا، یہ ساری ہے نا، تو انہوں نے اس کو لو افیئر پہ لاگو کر دیا۔ اللہ کا نعوذ باللہ، لوگ اپنے نکات نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں آتی ہے، پھر آپ کا رسپانس آپ اس کو دیتے ہیں۔ جیسا ایک صاحب نے مجھے وہ کہا کہ گھر جوائی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ میں کہا کیسے کیا؟ تو حضرت موسیٰ ان کے سسرے گھر پہ رہتے تھے۔ اپنے پوائنٹس کیسا لوگ نکالتے، سبحان اللہ، ہر اس سے۔ ارے وہ جو سسر کے پاس تھے نا، تو وہ عوض تھے، وہ کام کرتے تھے، ان کا بکریاں چراتے تھے، اور چھوٹا موٹا نہیں، 10 سال بکریاں چرائی اپنے سسر کی، اس کے بعد جو مہر کی رقم تھی ایک طرح سے وہ، تو ظاہر سے جب بکریاں چرانا تو ساتھ میں رہیں گے نا۔ تو لوگ اپنی منمانی کرتے، تو اس سے ہم کو نکات سمجھ میں آتے ہیں، تو ان کے انٹرسٹ کے اعتبار سے چیزوں کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ ریسنٹ ایشوز کیا چل رہے ہیں، آنے والے کو کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو کہ بھائی میں تو اس میں فٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ آتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اسی بہانے جب 4-5 دن 6 دن کا ہوتا ہے جنرلی، منڈے سے شروع کر کے اس کو سیٹرڈے ختم کر دیتے ہیں، تو لوگوں میں ایک سمجھے نا، ایک نقطہ نظر، ایک چینج، ایک کچھ نہ کچھ ان کو جوڑتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر لوگوں کے مزاج الگ ہے، الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو آپ اندر لے سکتے ہیں، اور اس مزاج کے اعتبار سے دھیرے دھیرے، جس کو کہیں گے نا، ایک دم کوئی آدمی نہیں آ سکتا۔ آپ آتے بولیں گے برقع شروع کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، پھر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ ہونے ہی والا، یاد رکھیے، ایسا مطلب پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ بولے کہ ہمارے کیمپ میں سب برقعے میں آئیں گے، تو پھر کوئی بھی نہیں آتا۔ ہمارا کیمپ سب کے لیے، کالج گوئنگ لڑکی آ سکتی ہے، آج وہ بغیر برقعے کی آئیں گی، 3-4 دن میں اسکارف میں آئیں گی، پھر اس کو سمجھ میں آئیں گا، گھر کا ماحول ہوگا تو میں بھی برقع بھی کریں گی۔ تو اتنا اوپن ہو کر آپ کو لوگوں کو لے کر کام کرنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں میں کام کر سکیں، اور لوگوں کو توفیق دے کہ وہ کام کو سمجھ کے آگے بڑھ سکیں۔ میں اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔